کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. تھوڑی دیر توجہ دیں. کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. خود بھیگ دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیگ دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین. پروردگار عالم کی ذات بابرکت ہے جس نے ہمارا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ نام کہاں سے ملا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی جانب سے ملا ہے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملا ہے. آپ کا نام مسلمان ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے بچوں کا بھی نام مسلمان ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی نام مسلمان ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں سرتاج حسین ہے. سب سے پہلے مسلمان ہے، بعد میں منور ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں کامل ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ذاکر ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ساجد ہے. پروردگار عالم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو ان کی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اکبر جینے کا شعور عطا فرمایا ہے، چلنے کا شعور عطا فرمایا ہے، بولنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے. اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تو ہمیں گفتار کا سلیقہ نہ ملتا. میرے نبی نہ آتے رفتار کا طریقہ نہ ملتا. میرے مصطفیٰ نہ آتے سجدے کا ڈھنگ نہ ملتا. میرے مصطفیٰ نہ آتے یہ زندگی گزرنے کے لمحات کا جو ہے اللہ اکبر جانوروں سے بدتر ہو جاتے. اگر میرے آقا آ گئے تو لوگوں کو جینے کا شعور مل گیا ہے. میرے آقا آ گئے لوگوں کو نماز کا طریقہ مل گیا ہے. میرے آقا آ گئے لوگوں کو روزہ کا طریقہ مل گیا. میرے آقا آ گئے حج کا سلیقہ مل گیا. میرے آقا آ گئے قرآن کی تلاوت مل گئی. میرے آقا آ گئے اللہ اکبر لوگوں کو ماں باپ سے محبت کا شعور مل گیا ہے. میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام ہے کیا. مصطفیٰ جان رحمت نے صرف اپنے غلاموں کو حکم نہیں دیا ہے بلکہ میرے آقا نے حکم بعد میں دیا. پہلے عمل کر کے دکھایا. نماز کا حکم بعد میں دیا، پہلے عمل کر کے دکھایا. روزہ کا حکم بعد میں دیا، پہلے عمل کر کے دکھایا. حج کا حکم بعد میں دیا، پہلے عمل کر کے دکھایا. زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا، پہلے عمل کر کے دکھایا. اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے ماں باپ کے ادب کا حکم بعد میں دیا، پہلے ادب کر کے دکھایا. بڑوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت کر کے دکھایا، چھوٹوں پہ شفقت کر کے دکھایا. میرے قوم کے نوجوانوں تو پتہ یہ چلا کہ سنت رسول کو اگر مضبوطی سے تھام لو تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرنے والوں کو زمین کے اوپر بھی عزتیں ملتی ہے، زمین کے نیچے بھی عزت ملتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب مصباحی قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو یہاں سے بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام عزت عطا فرماتا ہے. آج ہم عزت کے لیے متلاشی ہیں. آج ہم جگہ جگہ پر جا کے سر کو جھکا دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا وقار کیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کون ہیں. میرے قوم کے نوجوانوں، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم ایمان لانے والے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو، امام حسین کے شیدائی ہو، غریب نواز کے چاہنے والے ہو، بڑے پیر کے ماننے والے ہو. سنو، تم یوں ہی کسی کے آگے سر کو نہ جھکا
आना। अरे सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मकाम तहामा से लाखों की लश्कर लेकर के गुजर रहे हैं। आगे आगे अमीरुल मोमिनीन है, पीछे पीछे उनकी लश्कर है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। ठीक मकाम तहामा पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आपने क्या देखा है कि एक टीले को आपने मुसलसल देखना शुरू किया है। देखते चले जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। पीछे से किसी ने कहा कि हुजूर आखिर माजरा क्या है, आखिर सबब क्या है, बात क्या है कि आप इस जगह को बड़ी गौर से देख रहे हैं, नजरे अमीर से देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, तो हजरत उमर फारूक ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था। आपने फरमाया है लोगों सुनो, मुझसे पूछते हो कि मैं क्यों देख रहा हूँ, अगर जानना चाहते हो तो लो जान लो, ये वही जगह है जब मैं छोटा था मेरे वालिद हजरत खत्ताब हैं, अल्लाह अकबर, उन्होंने मुझसे कहा था बेटा उमर जाओ ये 5 ऊंट लेकर के जाओ और जाके चढ़ा करके ले आओ, सबका पेट भर जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये वही उमर फारूक है। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि 5 ऊंट को लेके मैं मकाम तहामा में आता था, जंगलों बयाबानों में आता था और आने के बाद चराने की कोशिशें करता था, लेकिन मुझसे 5 ऊंट नहीं समझते थे। कभी इसको पकड़ता तो वो आगे बढ़ जाता था, उसको पकड़ता तो ये पीछे हट जाता था। अल्लाह अकबर, ये ऊंट नहीं समझते थे। लेकिन आज अल्लाह का कितना बड़ा करम है, आधी दुनिया के करीब करीब जमीन पर उमर फारूक की हुकूमत है, उमर फारूक का कब्जा है। अल्लाह अकबर, गरीबों से भी उमर फारूक मोहब्बत करते हैं, अमीरों से भी उमर फारूक मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। अब गरीबे, अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया है, ऐ लोगों सुनो, आज जो उमर फारूक को बादशाहत मिली है, इज्जत मिली है, वकार मिला है, शान मिला है, कमाल मिला है, ये दौलतों की बुनियाद पर नहीं मिली है, बल्कि जो इज्जत मिली है मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से मिली है, मुस्तफा की सुन्नत की वजह से मिली है। नबी से मोहब्बत करते चले जाओ, यहाँ भी इज्जत वाले रहोगे, वहाँ भी। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, मुस्तफा जानी रहमत के गुलामों, आओ मैं आपको बता दूं कि मजहब इस्लाम हमें इज्जत कैसे अता फरमाता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप ईमान लेकर के आए, अल्लाह अकबर, तो आपके चचा आगे आने के बाद कहा कि भतीजा मैंने सुना है कि आपने कलमा पढ़ लिया। कहा चचा जान कलमा पढ़ लिया है? कहा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दो। जिस तरीके से अभी आपको आपसे कहा तो नहीं जाता है, लेकिन तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके आपके ईमान को लूट की साजिशें की जा रही है, आपके ईमान को बर्बाद करने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। मेरे कौम के नौजवान भाइयों, अपने ईमान को सलामत रखो, अपने ईमान को बचाओ और अपने बुजुर्गाने दीन के तरीके पे अमल करो, सहाबा की जिंदगी पे अमल करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपने फरमाया कि चचा जान मैंने कलमा तो पढ़ लिया है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि मेरे दिल से नबी की मोहब्बत निकल जाए, ये हो नहीं सकता है कि मैं नबी का कलमा छोड़ दो, ये हो नहीं सकता है कि मैं नबी की उल्फत छोड़ दो। अल्लाह अकबर, आपके चचा ने आपको बुलाया है, तरह तरह की अज़ियतें दी है, तकलीफें दी है, यहाँ तक के जान निकलने पे आ चुकी है। चचा ने कहा कि भतीजा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी का नाम लेना छोड़ दो। हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया था, मेरे चचा जान सुनिए, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर नहीं ये होगा हमसे कभी नबी का जहो जलाल देंगे। ऐ दुनिया वालों सुनो, अरे उस्मान गनी ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, अब उस्मान अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। उस्मान जिएगा भी नबी के लिए, मरेगा भी नबी के लिए। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये जज्बा पैदा करो, ये हौसला पैदा करो कि जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, नबी की उल्फत में जिंदा रहें। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मरउ मअ मन हब्बा व अंता मअ मन अहबब्ता। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, क़यामत के दिन वो इंसान उसी के साथ रहेगा जो जिससे दुनिया में मोहब्बत किया करता था, जो जिससे दुनिया में मोहब्बत किया करता था। अगर हमारे बच्चे गरीब नवाज से मोहब्बत करने लगे तो यकीन जानो कयामत के दिन गरीब नवाज के साए में रहेंगे। कहो सुभान अल्लाह।
ہمارے جوان امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے لگے تو قیامت کے دن وہ تنہا نہیں بلکہ امام حسین کے سائے میں ہوں گے. جہاں امام حسین کا جھنڈا ہوگا وہیں یہ جوان ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ نام کا حسینی مت بنو. شرط یہ ہے کہ نام کا غریب نواز کا وفادار نہ بنو. شرط یہ ہے کہ غریب نواز کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کرو. غریب نواز نے جو تعلیم دیا ہے, غریب نواز نے تعلیم دیا ہے, اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو, محتاجوں کی حاجت پوری کیا کرو, اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو, اور جہاں بھی رہو اللہ کی عبادت کیا کرو. جہاں بھی رہو اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ اکبر. غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ آ گئے. آنے کے بعد آپ نے مذہب اسلام اور اسلام کے جھنڈے کو بلند و بالا فرمایا, اور بیک وقت 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا. اللہ اکبر. غریب نواز کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. غریب نواز دولت لے کر نہیں آئے تھے, غریب نواز سیم و زر لے کے نہیں آئے تھے, غریب نواز اونچی محل میں رہنے والے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ غریب نواز جن کا لباس پرانا ہے, پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے, پوسیدہ لباس, اللہ اکبر, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ میں عصا ہے اور ایک کوزہ ہے, تھیلا ہے, چلے جا رہے ہیں. لیکن جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر سارا زمانہ جا رہا ہے. جدھر غریب نواز چل رہے ہیں ادھر ان کے مرید چل رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ بابا یہاں سے چلے جاؤ. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ معین الدین ہندوستان چھوڑنے کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ ہی لڑنے کے لیے آیا ہے, بلکہ معین الدین تو لڑنے والوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. اب غریب نواز جہاں بیٹھ گئے وہاں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مشرف کا اسلام فرما دیا ہے. میرے قوم کے اسلامی بھائیوں, عصر سے لے کے مغرب تک آپ کی عادت تھی کہ روزانہ آپ روزہ کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے. ایک غیر مسلم نوجوان لڑکا جو کافی عرصے کے بعد اجمیر شریف آیا, آنے کے بعد کہنے لگا بابا کیوں روتے ہو؟ میں آپ کو محبت بتانا چاہتا ہوں کہ محبت ہے کیا. آج تقریروں میں تو بہت بات سن چکے ہو کہ محبت کرو محبت کرو محبت کرو, لیکن محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کا انداز کیا ہے؟ کیسے غریب نواز سے محبت کیا جاتا ہے؟ ذرا دیکھو غیر مسلم ہے. اللہ اکبر. آنے کے بعد کہا بابا عصر سے لے کے مغرب تک آپ کیوں روتے رہتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا, اے نوجوان سنو, بات یہ کہ میں جو روزانہ عصر سے لے کے مغرب تک روتا رہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے. اے بابو سنو, میں عصر سے مغرب تک اپنے پیر و مرشد کے یاد میں روتا ہوں. عصر سے لے کے مغرب تک اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتا ہوں. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا بندہ جس نے کبھی غریب نواز کو آدھا گھنٹہ یاد کر کے آنسو بہایا ہو؟ غوث پاک کو یاد کر کے آدھا گھنٹہ آنسو بہایا ہو؟ امام حسین کو یاد کر کے آدھا گھنٹہ آنسو بہایا ہو؟ نہیں دوستو, زبان سے بولنا بہت آسان ہے, لیکن آؤ طریقہ سیکھو. غریب نواز ہیں جو رو رہے ہیں, کن کی محبت میں؟ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں. اس نے کہا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو میرے غریب نواز نے فرمایا کہ یہ محبت ہے, اس کا نام عشق ہے. مجھے اپنے پیر و مرشد سے عشق ہو چکا ہے, محبت ہو چکی ہے, اب ان کی صورت نہ دیکھ کر کے میں پریشان ہوں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ بابا اگر اسی کا نام محبت ہے تو میں بھی محبت کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر توجہ. کہا میں بھی محبت کرنا چاہتا ہوں. کہا محبت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پہلے کلمہ پڑھو, محبت کا طریقہ مل جائے گا. کلمہ پڑھو, محبت کا سلیقہ مل جائے گا. یہ جوان گیا اپنی ماں کے پاس جا کے کہا کہ امی جان میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. چونکہ اجمیر میں سارے لوگ غیر مسلم ہی تھے قریب. غریب نواز کے قدموں کی برکت نے لوگوں کو اسلام سکھایا. ماں نے کہا بیٹا بڑا ضدی ہے, جاؤ اگر تیری خواہش ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اب غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, کہا حضور میں نے اپنی ماں سے اجازت طلب کر لی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, مسلمان بنا دیجئے. اللہ اکبر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. اب غریب نواز کی صحبت کو
کو آپ نے پا لیا ہے. کل تک جو نان مسلم تھا آج مسلم ہو گیا, کل تک جو بے ایمان تھا ایمان والا ہو گیا. اب غریب نواز کی صبح و شام ان کے ساتھ کٹ رہی ہے. غریب نواز نماز میں ہے تو یہ بھی بندہ نماز میں ہے. غریب نواز بیٹھے ہیں تو یہ بھی بیٹھا ہے. غریب نواز تلاوت فرما رہے ہیں تو یہ بھی تلاوت کر رہے ہیں. غریب نواز سجدے میں ہے تو مرید بھی سجدے میں ہے. جہاں غریب نواز وہی ان کا مرید ہے. 2 4 10 دن کٹ گئے, اللہ اکبر. اب ان کو اتنا دل لگ گیا, اتنی محبت ہو گئی کو ایک لمحہ کے لیے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے. غریب نواز نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جاؤ 3 دن کی میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں, جاؤ جا کے اپنی ماں سے ملاقات کر لو. اللہ اکبر. وہ چلے اور 3 دن کی چھٹی لے کر کے چلے ہیں. میرے قوم کے نوجوانوں, جب 3 دن کی چھٹی لے کر کے چلے, اپنی ماں سے ملاقات کیا ہے. ماں نے عمدہ قسم کا کھانا بنایا اور کھانا جب بنا لیا ہے تو کہا بیٹا کھانا کھا لو. لیکن بیٹا ہے جو رات کو چھت کے اوپر جا کے ٹہلنے لگا ہے, نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے, نہ اسے سونا اچھا لگتا ہے, نہ اسے پانی اچھا لگتا ہے, دنیا کا کوئی سامان اچھا نہیں لگتا. ماں نے کہا میرے لال ارے رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے, کھانا تو کھا لو. کہا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ سونا اچھا لگ رہا ہے. تو کہا بیٹا پھر کیا اچھا لگ رہا ہے؟ کہا بس نگاہوں میں غریب نواز کا چہرہ اچھا لگ رہا ہے. اب جب تک میں غریب نواز کو نہیں دیکھوں گا مجھے کھانا اچھا نہیں لگے گا. جب تک میں غریب نواز کو نہیں دیکھوں گا مجھے سونا بھی اچھا نہیں لگے گا. ماں مجھے 3 دن کی چھٹی ملی ہے, اب میں کیسے جا سکتا ہوں, میں کیسے پہلے چلا جاؤں؟ ماں نے کہا بیٹا اگر نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا. کہا ماں مجھے کھانا نہیں ہے, بس مجھے لے کے چلو میرے پیر کی بارگاہ میں. ماں کہتی ہے بیٹا چل. اللہ اکبر. 1 دن بھی نہیں ہو پایا ہے اور تو پریشان ہو گیا. اب ماں نے لیا ہے اپنے بیٹے اپنے لفتے جگر کو اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے سلام عرض کیا ہے. کہا کہ بابا یہ آپ کا مرید آپ کا دیوانہ ہے, اللہ اکبر, آپ کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے, بس اسے قبول فرما لیجئے, قدموں میں جگہ دے دیجئے. غریب نواز نے فرمایا ارے نوجوان, ارے جب تیرے 1 دن کی جدائی کا یہ عالم ہے تو 20 سال کی جدائی کا عالم کیا ہوگا. یہیں سے سمجھ میں آیا کہ جب غریب نواز اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آمنہ کے لال سے کتنی محبت کرتے ہوگے, امام حسین سے کتنی محبت. عزیزان ملت اسلامیہ, تو پتہ یہ چلا کہ محبت اس کا نام ہے کہ جو غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھائے, غریب نواز کی تعلیمات کو آگے بڑھائے. محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں اپنی باتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹنے جا رہا ہوں چونکہ یہ عقیقہ, چونکہ یہ ختنہ کی محفل ہے. میں نے سنا کہ ختنے کے حوالے سے اللہ اکبر یہ تقریبات, یہ انتظامات کیے گئے ہیں. میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس بچے کو صحت و سلامتی عطا فرما, اور جنہوں نے آج اس محفل کو سجایا ہے اللہ ان کے دلوں کو سجا. کہیے آمین. اللہ اکبر. آپ کا بیٹھنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ اس دل کو پاکیزہ بنا لیجئے. آپ کا سننا بھی کامیاب ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائیے. میرے قوم کے نوجوانوں آؤ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سنو. ارے میلاد النبی میں بیٹھنے والوں اور میلاد میں خرچ کرنے والوں یقین جانو یہ خرچ کرنا کبھی بیکار نہیں جائے گا, بلکہ تم جتنا نبی کی محبت میں پیسوں کو لٹاتے جاؤ گے میرے رسول کے تمہیں عطا فرماتے چلے جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی عطا تمہیں ملتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام کہتے کسے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں. عیش و آرام کی زندگی کا نام اسلام نہیں ہے. اللہ اکبر. دولت کمانے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام نام ہے, مذہب اسلام نام ہے مولا علی کے طریقے کو اپنانا. اسلام نام ہے خاتون جنت کی زندگی کو اپنانا. اسلام نام ہے غریب نواز کی زندگی کو اپنانا. اسلام